سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نباتات و جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے تحت رواں دواں ہیں۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بجلی کی طاقت ایک ٹارچ یا جیبی ریڈ لائٹ چلانے کے لیے کافی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کسی درخت کے پتے پر مکھی بیٹھ کر اس کے ریشوں کو حرکت دیتی ہے تو اس پتے میں برقی رو دوڑنے لگتی ہے۔ ٹورپیڈو مچھلی اپنی برقی قوت سے انسان کو چونکا سکتی ہے۔ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے یہ ریت میں چھپ جاتی ہے اور جب مچھلیاں پاس آتی ہیں تو اپنے اندر کام کرنے والی برقی رو سے انہیں بے ہوش کر دیتی ہے۔ افریقہ کے ایک مشہور سیاح کا بیان ہے کہ انہوں نے غصے میں ایک نیگرو کو مارنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ جہاں جہاں کوڑا اس کے جسم پر لگا ہے وہاں وہاں سے بجلی کے شرارے نکلے۔ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کے جسم میں سوئی چبھونے اور گرم و سرد پانی میں بھگونے سے ایک ہلکی برقی رو یعنی الیکٹرک ویو پیدا ہوتی ہے۔ معمولی آواز، روشنی، ذائقہ اور بو کے احساسات سے بھی انسانی جسم کے اندر ایک الیکٹرک ویو پیدا ہوتی ہے۔ قدرت کا یہ عجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء سے الیکٹرک ویوز نکلتی رہتی ہیں اور اس عمل سے انسانی آرگنز کو ایک نئی طاقت اور قوت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ وضو کرنے کی نیت کرتا ہے تو روشنیوں کا بہاؤ ایک عام ڈگری سے ہٹ کر اپنی راہ تبدیل کر کے ایک خاص ڈگری پر منعکس ہوتا ہے اور اس پر پڑتا ہے، جس سے اس کی روحانی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر دور کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے، یعنی الیکٹرک سسٹم تیز ہو جاتا ہے اور برقی رو یعنی الیکٹرک ویو ایک حد تک سمٹ کر ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقہ پر وضو کرنے سے انگلیوں میں ایک ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو کاغذ یا کینوس پر منتقل کرنے کی خفیہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں۔ کلی کرنے سے جہاں منہ کی صفائی ہوتی ہے وہاں دانتوں کی بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ جبڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے، قوت ذائقہ بڑھ جاتی ہے اور آدمی ٹانسلز کی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسواک منہ کو صاف اور بینائی کو تیز کرتی ہے۔ مسواک آدمی کے اندر فساد پیدا کرتی ہے۔ کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناک انسانی جسم میں ایک نہایت اہم اور قابل توجہ آرگن ہے۔ ناک کی زبردست صلاحیت یہ ہے کہ آواز میں گہرائی اور سہانا پن پیدا کرتی ہے۔ ناک کے اندر پردے آواز کی خوبصورتی میں ایک مخصوص کردار ادا کرتے ہیں، کاسۂ سر کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ناک کے خاص فرائض میں صفائی کے کام کو بڑا دخل ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے لیے ہوا کو صاف، مرطوب، گرم اور موزوں بناتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر روزانہ تقریباً 500 کیوبک فٹ ہوا ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ ہوا کی اتنی بڑی مقدار سے ایک بہت بڑا کمرہ بھرا جا سکتا ہے۔ ناک ہوا کو مرطوب بنانے کے لیے تقریباً 1/4 گیلن نمی روزانہ پیدا کرتا ہے۔ صفائی اور دوسرے سخت کام نتنوں کے بعد سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خرد بینی جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو کے اندر غیر مرئی روئیں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے معدے کے اندر پہنچنے والے مضر جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جراثیم کو اپنے مشینی انداز میں پکڑنے کے علاوہ ان غیر مرئی روؤں کے پاس ایک دفاعی سسٹم بھی ہوتا ہے جسے انگریزی میں لائسوزم کہتے ہیں۔ اس دفاعی سسٹم کے ذریعے ناک آنکھوں کو انفیکشن سے بھی بچاتی ہے۔ چہرہ دھونے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اسے عضلات میں لچک اور چہرے کی جلد میں نرمی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ گرد و غبار سے بند مسامات کھل جاتے ہیں اور چہرہ بارونق اور باروب ہو جاتا ہے۔ دوران خون کم یا زیادہ ہو تو اس کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ منہ دھوتے وقت جب پانی آنکھوں میں جاتا ہے تو آنکھوں میں ایک چمک اور رو پیدا ہوتا ہے۔ وضو کرنے والے بندے کی آنکھیں پرکشش، خوبصورت، پرخمار ہو جاتی ہیں۔ چہرہ پر 3 بار ہاتھ پھیرنے سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ اس عمل سے انسان کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی جوڑ مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ کاسۂ سر کے اوپر بال آدمی کے اندر اینٹینا کا کام کرتے ہیں۔ یہ بات ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ آدمی اطلاعات کے ذخیرے کا نام ہے۔ جب تک اسے کسی عمل کے بارے میں اطلاع نہ ملے یہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثلاً پانی اس وقت پیتے ہیں جب ہمارے اندر پیاس کا تقاضا ہوتا ہے۔
سونے کے لیے بستر پر اس وقت لیٹتے ہیں جب ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ اب ہمارے اعصاب کو آرام کی ضرورت ہے۔ خوشی کے جذبات و احساسات ہمارے اوپر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی خوشی والی خبر دی جاتی ہے۔ اسی طرح غیظ و غضب کی حالت کا انحصار بھی اطلاع پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب تر ہوں۔ یہ رگ جان حبل الورید، سر اور گردن کے درمیان واقع ہے، جس کا تعلق ریڑھ کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ جب کوئی نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر ریڑھ کی ہڈی کو اپنی گزرگاہ بناتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، جس کے ذریعے اعصابی نظام کو توانائی ملتی ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ دماغ خبروں کو قبول کرتا ہے اور یہ خبریں لہروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ خبروں کی ہر لہر ایک وجود رکھتی ہے۔ وجود کا مطلب متحرک رہنا ہے۔ قانون یہ ہے کہ روشنی ہو یا پانی، اس کے لیے بہاؤ ضروری ہے، اور بہاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مظہر بنے اور وہ خرچ ہو۔ یہ تھے وضو کے بہت مختصر فوائد۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔